آج جو ہمارے معاشرے کے اندر دنگا فساد مچا ہوا ہے نا، جو بھائی بھائی سے دور ہے، اور ایک بہو جب وہ گھر میں آتی ہے تو اس کی ساس خوش ہوتی ہے، اور بیٹی کی شادی میں پتنی کیا کچھ کرتی ہے، اپنی سہیلیوں کو بلاتی، میری بیٹی کی شادی ہے، اتنی خوشیاں مناتی ہیں، لیکن 1-2 مہینے کے بعد پھر ان کے درمیان میچ شروع ہو جاتا ہے، کبھی سیمی فائنل کبھی فائنل، یہاں سے اور یہاں سے بس آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوہر پورا دن کام پہ ہوتا ہے، رات کو آتا ہے تو بیوی کہتی ہے آج تیری ماں نے مجھے یہ کہا، اور روتی ہوئی کہتی ہے، پھر بیٹا اور ماں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹا آتا ہے، ماں اس کو الگ کرتی ہے، بیٹا آج تیری بیوی نے مجھے اس طرح بات کہی ہے، آج میری بےعزتی کرائی ہے، تو پھر ماں تو سکون کی نیند سو جاتی ہے، پھر بیٹا اور اس کے بہو کے درمیان جو نا لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ زبان کی بنیاد پر۔ وہ کیسے؟ چغل خوری کی وجہ سے۔ ایک چغل خوری کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج یہی تو ہے، وہی عورت ہوتی ہے کہ جو گھر پہ آتی ہے تو خوشیوں سے اور گھر کو سجا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ بہو اور ساس پھر آپس میں انگ بھنگ ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے شوہر کو کہتی ہے مجھے الگ کر دے بھائی، میں تیری ماں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ ہم برداشت نہیں کرتے، ہر بات کو زبان پہ لا کر کہہ دیتے، نہیں بھائی کچھ باتیں برداشت کرنے کی ہوتی ہے۔ ایک چغل خوری کی وجہ سے پورا قوم تباہ ہو جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ آج اگر کسی گھر میں بہو رہتی ہے، ساس ایک ساتھ رہتی ہے تو برداشت نہیں کر پاتی ہے، ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ اپنی ساس کی بات اپنے شوہر کو بتاتی ہے، اور وہ ساس جو ہے نا اپنی بہو کی باتیں اپنی بیٹے کو بتاتی ہے۔ کبھی بیٹا ماں سے لڑ رہا ہے، کبھی بیٹا اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے، ادھر بھی پریشانی ادھر بھی پریشانی، اور اگر باہر کوئی ٹھیلا چلا رہا ہو تو وہاں پر تو دن میں 100 گالیاں سنتا ہوگا۔ یعنی ایک مرد بیچارہ پھنس گیا، باہر مزدوری کرتے ہوئے بھی پھنس گیا، دکان چلا رہے تو 2-4 گالیاں بھی لوگوں کی سن لیتا ہے، گھر میں آتا ہے تو آتے ساتھ ہی یہاں بھی کاتا کھل جاتا ہے، وہاں بھی کاتا کھل جاتا ہے۔ ایک چغل خوری کی وجہ سے اگر گھر تباہ ہوتے ہیں، اسی چغل خوری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، بات ہماری ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ نہ مانی جائے، انسان ہے، مولوی ہے، امام ہے، لیکن یہاں پر تو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، ہمارے آقا بیان فرما رہے کہ جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہم ایمان لائے، شکر الحمدللہ ہم ایمان لائے۔ جس کو ہم نے نہیں سنا لیکن جس کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم ایٹمی ممالک سے پنگا لینے کو تیار ہو جاتے عشق رسالت میں۔ اگر ہم نبی کی ذات پر مر مٹتے ہیں تو نبی کی بات پر بھی مر مٹنا چاہیے۔ اگر نبی کی ذات ہمیں جان سے پیاری ہے تو نبی کی باتوں کو بھی اپنی جان سے پیاری بنانی پڑے گی۔ حضور فرما رہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔